تم بیوی ہو میری، سمجھی؟ اور میں تمہارے اتنا قریب تو آ ہی سکتا ہوں۔ وہ غصے سے اس کا چہرہ دبوچ کر بولا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ اس نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہوگا اس کے ساتھ۔ وہ تو اسے اپنا بھائی مانتی تھی اور اس کے نکاح میں اس کی ملکیت بن بیٹھی تھی۔ چھوڑیں پلیز۔ شش، خبردار، جو مجھے بھائی کہا تو بھائی نہیں ہوں میں تمہارا شوہر ہوں، اور یہ باور کروانے میں مجھے وقت نہیں لگے گا، لہٰذا اپنا منہ بند رکھنا سب کے سامنے۔ اگر تم نے کسی کے سامنے منہ کھولا کہ میں نے تم سے نکاح کر چکا ہوں تو یاد رکھو میں وقت نہیں لگاؤں گا وہ کرنے میں جس کے بعد تمہیں زندگی بھر پچھتاوا رہے گا۔ وہ غصے سے اس کے چہرے پر جھٹکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ خوف سے کانپتی وہی گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی تھی۔ حورم، جاؤ جا کر شازل کو چائے دے کے آؤ۔ اس کی ماں نے اسے آواز لگائی تو وہ مسکرا کے اٹھی، سر پر نفاست سے دوپٹہ سیٹ کرتی اٹھی اور چائے لے کر اپنی کزن کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو اندر سے اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی، یہ آپ کے لیے چائے بھیجی ہے ماما نے، وہ مسکرا کر بولی، جبکہ اس کے بالکل برعکس وہ چہرے پر سنجیدگی سچائی سے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نیچے ہی آنے والا تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ چاچی کو کہہ دیں کہ اگر آئندہ مجھے ناشتہ کرنا ہوگا تو میں نیچے آ جایا کروں گا، شازل نے کہا تو حورم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسا عجیب انسان تھا، کوئی اس کی فکر بھی کرتا تو وہ منع کر دیا کرتا تھا کہ اس کی فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں یہ چائے لے کر نیچے چلی جاتی ہوں، اگر آپ کو ناشتہ کرنا ہو تو آ جائیے گا۔ حورم نے غصے سے چائے کا کپ اٹھایا اور وہاں سے نکل گئی۔ شازل نے غصے سے حورم کو جاتے ہوئے دیکھا۔ پورا گھر اس کے غصے سے ڈرتا تھا، لیکن واحد یہ لڑکی تھی جو ڈٹ کر اس کے سامنا اور مقابلہ کر لیا کرتی تھی، سب کے سامنے اس سے لڑ لیا کرتی تھی، ورنہ تو اس کی بڑی بہن میں بھی اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ کبھی شازل سلطان کے سامنے آ کر اس کا مقابلہ کر سکتی۔ وہ ہمیشہ شازل کو دیکھ کر چھپ جایا کرتی تھی، اور ایک یہ تھی جس شازل کو کچے چنے چبا دیا کرتی تھی۔ وہ اٹھا اور لیپ ٹاپ بند کر کے کمرے سے باہر نکلا۔ کندھے پر شال درست کرتا وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جایا۔ آئندہ شازل بھائی کے کمرے میں چائے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے ماما، کیونکہ انہیں بالکل نہیں پسند کہ آپ اس کے لیے چائے بنائیں اور چائے اس کے کمرے میں پہنچائی جائے۔ حورم نے بنا لحاظ کے شازل کے سامنے ہی بول دیا تھا۔ اس کی ماں نے حیرت سے پہلے حورم کو اور پھر شازل کو دیکھا۔ کیا بول رہی ہو تم، کچھ ہوا ہے؟ حورم کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ماما، کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ماما سے کہہ دینا کہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ آپ اس کا ناشتہ کمرے میں دے دیتی ہیں۔ حورم کہہ کر مسکرائی اور کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی، جبکہ شازل نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ پاس بیٹھی زینب نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے حورم کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ یوں ہی بے لحاظی سے بات کر جایا کرتی تھی اور شازل بھی خاموشی سے سن لیا کرتا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ فہیم وہاں آیا تو حورم نے مسکرا کر سلام کیا۔ فہیم شازل سلطان کا چھوٹا بھائی تھا۔ فہیم نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا اور ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ حورم، تمہیں یونیورسٹی جانا ہے؟ چھوڑ دوں میں تمہیں؟ فہیم نے پوچھا۔ ہاں، مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیجیے گا، ویسے بھی مجھے بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ چائے اوپر لے کر جانا، پھر اس کو لے کر نیچے آنا، آدھے سے زیادہ ٹائم میرا اسی میں ضائع ہو گیا تھا، وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ ناشتہ کرتے شازل کے ہاتھ رکے تھے اور اس نے قہر آلود نظروں سے حورم کو دیکھا تھا۔ زینب نے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا تو حورم نے زینب کو دیکھا۔ کیا ہو گیا، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، حورم نے چڑھ کر کہا، اور پھر ناشتہ کر لینے کے بعد فہیم کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اور فہیم ہے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے والا تھا، اور دیکھو آرام سے وہ حورم کو لے کر یونیورسٹی چلا گیا، زینب نے منہ بسور کر کہا اور صوفے پر پھیل گئی۔ زینب کو ایستھما تھا اور سردیوں میں تو اکثر اس کی طبیعت خراب رہا کرتی تھی، اسی وجہ سے وہ اکثر سردیوں میں ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتی تھی، اور آج بھی اس نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی، لیکن فہیم ہی چلا گیا تھا۔ میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، چلو آؤ تمہیں ڈاکٹر کے پاس چھوڑ دوں گا، شازل جو ابھی کمرے سے نکلا تھا زینب کی بات سن کر بولا۔ زینب اپنی جگہ پر اچھل کر کھڑی ہو گئی، جبکہ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ نہیں نہیں، ابھی کہیں نہیں جانا، شازل آپ چلے جائیں، میں مما کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ فوراً اپنے ہاتھ کھڑے کر گئی تھی۔ شازل نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور پھر اپنی چاچی کو دیکھا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے تو چلی جاؤ نا اس کے ساتھ، زینب کی ماں نے کہا تو زینب نے تھوک نکلا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چادر لے کے آتی ہوں، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ میں نے نہیں جانا ان کے ساتھ، پتہ نہیں کیوں، ان کو دیکھ کر تو میری جان ہی نکلتی ہے، اور تو اور غصے کے اتنے تیز ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر، وہ کمرے میں ٹہلتی ہوئی بول رہی تھی۔
ایسا کرتی ہوں کمرے میں ہی بیٹھی رہتی ہوں، خود ہی چلے جائیں گے۔ وہ کہہ کر آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ اسے باہر سے گاڑی جانے کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر گیلری میں آئی اور اس کی سوچ کے مطابق شاذل گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل چکا تھا۔ زینب نے سکھ کا سانس لیا اور کمرے سے باہر آئی۔ وہ سر پر چادر لے آئی تھی جیسے وہ جانے کے لیے تیار ہو کر آئی ہو۔ مما کہاں ہیں شاذل؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کے پوچھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے تم کمرے میں گئی ہوئی ہو اور اب تم واپس آ رہی ہو؟ اسے دیر ہو رہی تھی، اسی وجہ سے وہ چلا گیا۔ فہیم کو کال کر دی ہے، اس نے وہ آتا ہوگا تم اسی کے ساتھ چلی جانا، اس کی ماں نے کہا تو اس نے دونوں ہاتھوں آسمان کی طرف اٹھا کر چہرے پر پھیرے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں فہیم کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ کہہ کر صوفے پہ بیٹھی اور موبائل میں انگلیاں چلانے لگی۔ حال ہی میں زینب کو یونیورسٹی کمپلیٹ ہوئی تھی اور اب حورم کا آخری سال چل رہا تھا۔ حورم اور زینب کے والد کے انتقال کے بعد سے وہ دونوں اپنے تایا کے ہاں ہی رہا کرتی تھیں۔ فائزہ تم ذرا کچن میں دیکھ لو، زینب کو میں ڈاکٹر کے لیے لے کے چلی جاتی ہوں، فہیم پتہ نہیں کب آئے گا، دوائیاں بھی تو اس نے لینی ہوتی ہیں، دیر ہو جاتی ہے۔ کچن سے نکلتی شاہزر اور فہیم کی ماں نے کہا تھا۔ نہیں بھابھی، آپ تکلیف کیوں کریں گی؟ فہیم آ رہا ہے، بس چلی جائے گی، آپ کی طبیعت کبھی تو ٹھیک نہیں رہتی ہے، ایسے میں سفر کرنا۔ ارے چھوڑو فائزہ، سفر بھی کتنا ہے، یہاں پاس ہی تو جانا ہے، اس کی دوائیوں کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، تم خود تو جاؤ گی نہیں، اس لیے میں ہی لے جاتی ہوں، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور پھر تھوڑی دیر بعد زینب کو اپنے ساتھ لیا ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھیں۔ حورم یار، تمہارا کزن کتنا پیارا ہے، وہ اپنی دوست کے یونیورسٹی سے باہر نکلی تھی کہ اس کی دوست تبسم شاذل کو دیکھ کر بولی تھی۔ حورم نے نظریں اٹھا کر شاذل کو دیکھا اور پھر آنکھیں گھمائی تھیں۔ یہ تمہیں پیارا لگتا ہے؟ خیر، بھائی ہیں وہ میری تائی لڑکی بھی ڈھونڈ رہی ہیں شادی کے لیے، اگر تم کہو تو میں تمہاری بات چلاؤں؟ حورم نے ایک آنکھ دبا کر کہا، جبکہ اس کی بات پر تبسم جھیمپ گئی تھی اور چہرہ لال ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں، نیکی اور پوچھ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر تمہارے بھائی مانتے ہیں، میں تو دونوں ہاتھوں پر مہندی لگا کر بیٹھی ہوں، تبسم نے مسکرا کر کہا تھا۔ حورم بھی مسکرائی اور پھر الوداعی کلمات کہتی شاذل کی طرف پلٹی، لیکن جیسے ہی اس کا رخ شاذل کی طرف ہوا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی درائی تھی اور وہ شاذل کو نظر انداز کرتی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاذل نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجیں۔ اسے فہیم یونیورسٹی سے لینے کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن آج فہیم کو کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا، جس کی وجہ سے مجید صاحب نے کہا تھا کہ آج حورم کو شاذل لے کر آئے گا، مجبوری نہ ہوتی تو کبھی بھی وہ اس کو لینے کے لیے یہاں نہ آتا۔ شاذل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈالی۔ حورم گاڑی میں بیٹھی موبائل میں انگلیاں چلا رہی تھی، جبکہ شاذل کا پورا دھیان ڈرائیونگ پر تھا۔ اچانک ہی کوئی جانور آگے آیا تو شاذل نے گاڑی روکی اور حورم کا سر ڈرائیونگ سیٹ سے لگا۔ آپ دیکھ کر گاڑی نہیں چلا سکتے، وہ غصے سے بولی، جبکہ اس کے یوں غصے سے بولتے پر شاذل نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تم تمیز سے بات نہیں کر سکتی؟ بڑا ہوں تم سے، شاذل نے غصے سے کہا، اور ہمیشہ کی طرح اس کی بات پر حورم نے آنکھیں گھما دی تھیں، اور اس کی یہی عادت شاذل کو ہمیشہ غصہ دلایا کرتی تھی۔ شاذل نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی اور آدھے گھنٹے کا سفر اس نے 10 منٹ میں ہی طے کر لیا تھا۔ وہ حورم کو گاڑی میں چھوڑ کر یہ خود گھر میں داخل ہوا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دنوں سے تو اسے حورم پر مزید غصہ آ رہا تھا۔ آخر وہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا تھی؟ اگر وہ اس گھر کی بیٹی تھی تو وہ بھی اس گھر کا وارث تھا، اور تو اور اس سب کا لاڈلا، خاندان کی پہلی اولاد تھا۔ تمہارا یہ غرور میں توڑ کے رہوں گا، اور توڑوں گا بھی اتنے برے طریقے سے کہ تم ساری زندگی پچھتاتی رہو گی، شاذل غصے میں بڑبڑایا، اور پھر خود کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ اتنی سردی میں ہی شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب نارمل ہوا تو وہ یوں ہی گیلا آ کر صوفے پہ بیٹھ گیا تھا، سر صوفے کی پشت پر گرایا اور کچھ سوچنے لگا۔ دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ حورم شاہ، تمہارے دل میں اپنا ڈر اس قدر بٹھا دوں گا کہ میری موجودگی میں بھی تم کانپنے لگو گی، اور یہ ڈر کل سے ہی تمہارے چہرے پر دیکھنے کو ملے گا، وہ کہہ کر اٹھا، اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رات کا کھانا اس نے سب کے ساتھ کھایا اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنے پرسنل سیکریٹری کو کچھ سمجھانے کے بعد وہ چہرے پر ایک مسکراہٹ لیے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب اسے انتظار تھا تو صرف کل کا۔ حورم تو بالکل ہی انجان تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس کی زندگی کیسے بدلنے والی ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ فہیم کی آواز وہاں گونجی، چلو حورم، تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دوں۔
تم چلے جاؤ، حرم کو میں یونیورسٹی چھوڑ دوں گا، مجھے کچھ کام ہے وہاں۔ شازل کی آواز پر زینب نے چونک کر شازل کو دیکھا اور پھر حرم کو۔ اب پتہ نہیں کون سی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ زینب نے جھک کر حرم کے کان میں سرگوشی کی۔ حرم نے منہ چڑھایا اور واپس ناشتہ کرنے لگی تھی، کیونکہ اسے فرق ہی کہاں پڑتا تھا۔ شازل سے مجید صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور حرم کو دیکھا۔ حرم، اس دن تو تم نے جذبات میں فیصلہ لے لیا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر سے سوچ لینا۔ مجید صاحب کے کہنے پر حرم نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھا۔ تایا، میں ایک دفعہ آپ کو منع کر چکی ہوں، میں واپس سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ زینب آپی مجھ سے بڑے ہیں، آپ اس بارے میں ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ حرم کہہ کر اٹھی، جبکہ شازل کی کلاس پر پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مجید صاحب کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور وہ ایک بار پھر اس کے منہ پر اس کی بے عزتی کر رہی تھی۔ شازل نے انجان بننے کی کوشش کی اور کھڑا ہوا تھا۔ چلیں، اب اجازت دیں مجھے، شام میں ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے، شازل کہہ کر مسکرایا اور پھر حرم کو اپنے ساتھ لیے گھر سے نکلا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میری یونیورسٹی اس راستے پر نہیں، اس راستے پر ہے۔ شازل کو گاڑی دوسرے راستے پر ڈالتے دیکھ حرم نے کہا تھا، تم نے شادی سے منع کیوں کیا؟ شازل نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے حرم سے سوال کیا تو حرم نے حیرت سے شازل کو دیکھا تھا۔ کتنے گھٹیا انسان ہیں آپ، تو اب آپ چھپ چھپ کر لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ حرم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شازل بھی جانتا ہے کہ وہ شازل سے شادی سے انکار کر چکی ہے۔ پہلے تو مجید صاحب نے سوچا کہ شازل کی شادی زینب سے کروا دی جائے، لیکن زینب شازل کے آس پاس بہت زیادہ خوفزدہ اور سہمی ہوئی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے شازل کے لیے حرم کا انتخاب کیا تھا، جبکہ وہ اپنے بیٹے فہیم سے زینب کو باندھ چکے تھے، اور جس رات مجید صاحب نے حرم سے پوچھا اس رات شازل نے ان کی بات سن لی تھی، اور حرم کے نکاح سے انکار کو وہ اپنے انا کا مسئلہ بنا چکا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں خود کا خوف دیکھے، اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن پہلے وہ اسے اس چیز کی سزا دینا چاہتا تھا کہ اس نے نکاح سے انکار کر دیا۔ گاڑی ان کے پرانے فارم ہاؤس پر رکی، جبکہ حرم کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس کو شازل سے خوف آیا تھا۔ بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب یہاں مجھے کیوں لے کے آئے ہیں؟ چلے، مجھے گھر جانا ہے واپسی۔ حرم کے لہجے میں خوف محسوس کر شازل کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، اگر یہ ڈر تم نے پہلے دکھایا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا، وہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکلا اور دروازہ کھول کر حرم کو کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا اور فارم ہاؤس میں لے گیا۔ شازل کا سیکریٹری کچھ لوگوں کے ساتھ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ نکاح خواہ آ گیا ہے؟ شازل نے پوچھا تو سیکریٹری نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو بھائی کہتی ہوں، وہ چیخی تھی۔ شازل نے اپنے سیکریٹری کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ آواز اپنی بند رکھو، ورنہ یاد رکھو میں وہ کر جاؤں گا جو میں کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو اور خاموشی سے مجھے نکاح میں قبول کر لو، ورنہ یاد رکھنا تمہیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا، اور دیتی رہنا پھر اپنے کردار کی صفائیاں ہر کسی کو۔ وہ غصے سے کہہ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا اندر لے آیا تھا۔ حرم خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں نکاح ہوا اور سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ حرم صوفے پر سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ شازل اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا اپنا سر صوفے کی پشت پر گرائے ہوئے تھا۔ چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ہاں تو بیگم، اب بتائیں کس سے کریں گی آپ نکاح؟ وہ اپنے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ کر بولا، جبکہ حرم نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جہاں ڈر کے بجائے اب نفرت تھی۔ شازل غصے سے اٹھا اور گن نکال کر اس کے مقابل آیا اور اس کے سر پر تان دی۔ تمہاری نظروں میں مجھے اب بھی خوف نہیں دکھا؟ میرے لیے تم اب بھی یوں بے خوف ہو مجھ سے؟ وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر حرم صحیح معنوں میں ڈر گئی تھی۔ تمہیں اس چھوٹے سے کھلونے سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن تمہارے سامنے ایک جیتا جاگتا انسان کھڑا ہوا چیخ رہا ہے، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ شازل کو مزید غصہ آ گیا تھا۔ شازل نے مگن دیوار میں دے ماری تھی اور اگلے ہی پل اس کے گلے کو دبوچا۔ حرم اس کا پاگل پن دیکھ کر اپنا سانس روک گئی تھی، جبکہ شازل کو اتنے غصے میں اس نے آج پہلی دفعہ دیکھا تھا، یا یوں کہیں کہ اس نے کبھی اس کے غصے کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ لیکن آج جو سب کچھ ہوا تھا، اس کے بعد وہ اس بات سے وہ اس کے غصے کو بھانپ رہی تھی اور ڈر رہی تھی۔ حرم کی آنکھوں میں ڈر دیکھ شازل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ کر اپنا چہرہ پھیر گیا۔ مجھے یہ ڈر تمہاری آنکھوں میں اب ہمیشہ دکھنا چاہیے، وہ غصے سے کہہ کر اٹھا تھا اور کمرے میں چلا گیا، جبکہ حرم پیچھے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔
پورا دن وہاں گزار لینے کے بعد شازل حرم کو شام میں اپنے ساتھ لیے گھر پر آیا تھا، جہاں پہلے سے ہی اس کے گھر والے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں تھی تم آج پورا دن؟ فہیم تمہیں یونیورسٹی سے لینے گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ آج تو تم یونیورسٹی میں نہیں آئیں۔ فائزہ بیگم نے پریشانی سے حرم کو دیکھ کر کہا تھا۔ حرم نے ایک چور نگاہ شازل کے چہرے پر ڈالی تو وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے اپنے باپ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ دراصل مجھے کسی کام سے ارجنٹ ہی جانا پڑا، اسی وجہ سے اس کو یونیورسٹی ڈراپ نہیں کر سکا، تو آج سارا دن میرے ساتھ ہی رہی ہے، شازل نے کہا تو مجید صاحب نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بہت کچھ ہو جانے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتے تھے اپنے بیٹے کو۔ وہ اتنا پرسکون تب ہی ہوا کرتا تھا جب وہ اپنی انا کو تسکین دے دیا کرتا تھا، نہ جانے اب وہ کس کو سزا دے کے آیا تھا۔ حرم کے چہرے پر پہلے والی چمک بالکل بھی نہ تھی، آنکھیں بھی رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھیں۔ بیٹا تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ فائزہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ مما وہ سارا دن ایک جگہ بیٹھی رہی تو سر میں درد ہونے لگ گیا تھا، اوپر سے گاڑیوں کا شور، اسی وجہ سے آنسو آنے لگ گئے تھے، حرم نے کہہ کر اپنا سر جھکایا تھا۔ صحیح، جاؤ تم جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا کمرے میں ہی بھجوا دوں گی، فائزہ بیگم نے کہا۔ حرم اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ شازل اب اپنے باپ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ جو ڈر شازل حرم کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا، وہ ڈر اب شازل کو حرم کی آنکھوں میں دکھائی دیتا تھا۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے تھے۔ حرم جہاں شازل کو دیکھتی وہاں سے بھاگ جایا کرتی تھی، جبکہ گھر والوں کو اب اس کا یہ رویہ عجیب لگتا تھا۔ جہاں وہ لڑکی پہلے شازل کے سامنے چپ نہ ہوا کرتی تھی، اب وہ اسے دیکھ کر ہی اپنا راستہ بدل لیتی تھی۔ بیٹا شام کی دعوت ہے، تم بھی تیار ہو جانا، فائزہ بیگم نے کہا تو حرم نے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ مما آپ کو معلوم تو ہے میرے پیپر ہونے والے ہیں، میں ایسے میں بالکل بھی نہیں جا سکتی، حرم نے کہا تو فائزہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے ہم رات میں ہی رہیں گے، تم بس اپنا خیال رکھنا، باہر گارڈز ہیں، کیا پتہ رات میں فہیم گھر آ جائے، اگر وہ گھر آ گیا تو میں زینب کو اسی کے ساتھ بھیج دوں گی، فائزہ بیگم نے کہہ کر حرم کا چہرہ تھپ تھپایا اور پھر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ پیچھے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ سب لوگوں کو الوداع کہنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تھی اور کام کرنے لگی۔ اچانک ہی موسم خراب ہوا اور موسم نے ایسی کروٹ لی، بارش ہونے لگی تھی۔ یوں بے موسم کی بارش سے وہ ہمیشہ پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اٹھی اور اٹھ کر گیلری کے پردے سیٹ کیے اور کھڑکیاں بند کر کے کے بعد واپس پڑھنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اچانک ہی باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ فہیم بھائی والے آ گئے، وہ کہہ کر اٹھی اور گھڑی میں وقت دیکھا تو گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اسے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کتنی دیر سے یوں ہی ایک جگہ پر بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ سارا سامان سمیٹ لینے کے بعد وہ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو زینب ابھی تک کمرے میں نہ آئی تھی، کیونکہ ہمیشہ جب بھی گھر والے کہیں جاتے تو وہ لوگ ایک ساتھ ہی سویا کرتے تھے۔ لگتا ہے فہیم بھائی کے ساتھ ہے، حرم نے کہا اور اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ آپی کہاں ہیں آپ لوگ؟ وہ کہتی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، جبکہ زینب نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک ہی کچن سے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ لگتا ہے کچن میں ہے، حرم نے کہہ کر کچن کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوئی تو نظر اس کے سامنے سیدھا شازل پر گئی تھی۔ حرم کی خوف سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ تو سب کے سامنے سے یوں گھورا کرتا تھا مانو ابھی کچا چبا جائے گا، اور آج تو وہ گھر پر اکیلی تھی۔ فہیم بھائی اور زینب نہیں آئے؟ اس نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا تھا، اور یہ اس 1 مہینے میں پہلا جملہ تھا جو اس نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں وہ نہیں ہے، شازل نے پانی واپس فریج میں رکھا اور قدم حرم کی طرف بڑھائے تھے، جبکہ حرم نے آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے لینے شروع کیے اور پھر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ شازل اس کا ارادہ بھانپ کر لمبے لمبے قدم لیتا اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ اس سے پہلے حرم کمرے کا دروازہ بند کرتی وہ کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ کیا ہوا بیگم؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میرا یہاں ہونا پسند نہیں آیا، شازل اس کے خوف سے لطف اندوز ہوتا ہے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، حرم نے کہہ کر سر جھکایا تھا، جبکہ اس کا جھکا ہوا چہرہ دیکھ شازل کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ شازل نے پاؤں کے زور پر دروازہ بند کیا اور دروازہ لاک کرتا اس کے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حرم نے حیرت سے پوچھا۔ میری بیوی کا کمرہ ہے، کیوں میں نہیں آ سکتا؟ سو نہیں سکتا یہاں؟ وہ اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر اچھال چکا تھا، جبکہ حرم کی آنکھیں پھیلی تھیں اور اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ تو سوچتی تھی کہ اس نکاح کے بارے میں وہ کسی کو بھی کچھ نہ بتائے گی اور جلدی اپنی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد وہ یہاں سے نکل جائے گی، لیکن آج یہاں اس کے ارادے دیکھ کر وہ کانپ گئی تھی۔
اپنی کمر پر مردانی ہاتھ کا لمس محسوس کر اس کی جان نکلی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خرم نے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ شازل نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ تمہیں معلوم ہے جب سے تم سے نکاح ہوا ہے نہ میں نے تمہیں بیوی کی نظر سے دیکھنے شروع کیا ہے، اور مجھے تمہارا میرے سامنے سر جھکانا، مجھ سے ڈرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا کہہ کر اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ مجھ سے پیچھے رہیں پلیز، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ شش، بس مجھے محسوس کرو آج، وہ کہہ کر اس کی گردن پر جھکا تھا، جبکہ وہ روتی سے سکتی اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی۔ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو شازل وہاں نہیں تھا۔ وہ گھٹنوں میں سردی اور رونے لگی تھی۔ وہ اٹھی اور فریش ہونے کے بعد یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی۔ وہ شازل کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے آج اس نے ڈرائیور کے ساتھ جانے کا سوچا تھا، اور وہ خاموشی سے ڈرائیور کے ساتھ ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شازل اپنے کمرے میں ہے، اسی لیے اس نے ناشتہ بھی نہ کیا تھا اور ویسے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پورا دن یونیورسٹی میں گزارنے کے بعد وہ تھکی ہاری گھر پر داخل ہوئی تو سب لوگ ڈرائنگ ہال میں بیٹھے تھے۔ وہ آ کر ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکان دیکھ فائزہ بیگم نے فکر مندی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ تم پوری رات سوئی نہیں کیا؟ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑے ہیں، اس کی ماں نے پوچھا تھا۔ رات کا منظر ایک دفعہ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ وہ اپنے آنسو پیچھے دھکیلتی اپنی ماں کو کندھے پر سر رکھ گئی۔ مما، آپ کو معلوم تو ہے میرے پیپر ہیں، بس اسی کی تیاری میں لگی ہوئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کب گزر گئی، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی ماں نے اپنے لب بھینچے اور اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ بس تم جاؤ، جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا بھیجتی ہوں، وہ مسکرا کر بولیں تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی کہ مجید صاحب کے الفاظ اس کے سماعتوں میں گونجے۔ شازل جب واپس آ جائے گا تو زینب اور فہیم کے نکاح کے ساتھ ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیں گے، لڑکی میں نے دیکھ لی ہے، مجید صاحب نے کہا تو حرم کی گرفت اپنے بیگ پر مضبوط ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کا دل کیا کہ چیخ چیخ کر وہ سب کو بتائے کہ وہ اس سے نکاح کر چکا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ یہ سب کچھ سب کو بتا دیتی اور وہ اس نکاح سے ہی انکار کر دیتا تو وہ کیا کرتی؟ اس کے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں تھا ان دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ وہ اپنے آنسو پیتی اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی، لیکن اس کے قدم رکے۔ آخر شازل کہاں گیا ہے؟ اسے اس موسم میں ملک سے باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھیں سردیاں ہیں اور باہر کے ملک میں تو موسم ویسے بھی بہت خراب رہتا ہے، فائزہ بیگم نے کہا تو حورا میں ایک قدم فائزہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور اس نے پھر ان کی کوئی بات نہ سنی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا تھا کہ شازل گھر پر نہیں تھا اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے اسے نہیں ملے گا، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ وہ خود تو چلا گیا ہے لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر گیا ہے۔ حرم کی اب طبیعت بہت بوجھل رہنے لگی تھی، وہ اکثر چڑچڑی رہا کرتی اور کھانا پینا بھی تقریباً اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ماں کو لگا تھا کہ زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن اب جیسے ہی پیپر ختم ہوئے تو اس کی ماں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا سوچا تھا۔ مما، میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، وہ چڑ کر بولی تھی۔ بیٹا ایسے کیسے نہیں جانا؟ تم اتنے دنوں سے اپنے پیپر کی تیاری کر رہی ہو، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، نہ تم ٹھیک سے کھاتی ہو نہ سوتی ہو اور ہر وقت چڑچڑ کرتی رہتی ہو، میں اس وقت میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر ہی جاؤں گی، چلو۔ فائزہ بیگم نے اسے ڈانٹا اور زبردستی اسے اپنے ساتھ لیے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ کب سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ؟ ڈاکٹر نے حرم کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ پچھلے 15 دنوں سے ہو رہا ہے، حرم نے بے دلی سے جواب دیا تھا، جبکہ وہ ڈاکٹر کے سوال کرنے پر بھی وہ چڑ رہی تھی۔ آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے، ڈاکٹر نے کہا تو حرم کی حیرت اور خوف سے آنکھیں پھیلیں، جبکہ ان کی بات سن فائزہ بیگم نے ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ لیکن ڈاکٹر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی تک۔ فائزہ بیگم کے کہنے پر ڈاکٹر نے حرم کی طرف دیکھا تھا، جبکہ حرم نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ بچہ شازل کا ہے اور وہ اس کے نکاح میں ہے۔ فائزہ بیگم مزید کچھ بولتی ان کی نظر حرم پر پڑ گئی اور حرم کا جھکا چہرہ انہیں بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ فائزہ بیگم نے کچھ نہ کہا اور حرم کو اپنے ساتھ لیے کلینک سے باہر نکلی۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ وہ دھیمی آواز میں غرائی تھی، جبکہ حرم ان کے لہجے میں موجود غصہ اور تلخی دیکھ چکی تھی۔ مما، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، آپ میری بات سنیں۔
حرم نے بولنے کی کوشش کی تو اس کی ماں نے ہاتھ کھڑا کر لیا تھا۔ میں کیا منہ دکھاؤں گی تمہارے تایا کو کہ جن کے ٹکڑوں پر ہم پل رہے ہیں انہی کی عزت تم نے اتار دی ہے؟ ہاں؟ وہ غصے سے چیخی، جبکہ آس پاس سے گزرتے لوگوں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتی اور میں تمہیں واپس گھر بھی نہیں لے کر جانا چاہتی۔ چلی جاؤ اور واپس کبھی مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھانا۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتی ہوئی بولی، مما آپ میری بات تو سنیں، مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دیں۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر آہستگی سے بولی تھی، ہاتھ چھوڑو لڑکی میرا، فائزہ بیگم نے کہا تو حرم سہم گئی تھی۔ اس قدر بے رخی اور انجان لہجہ تو اس کی ماں نے کبھی اس کے ساتھ اپنایا ہی نہیں تھا۔ ایک شخص کی وجہ سے وہ اسے ٹھکرا رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہی، لیکن اس کی ماں اسے چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیا اور پھر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ فلائٹ میں بیٹھا مسلسل اپنے ہاتھ میں موجود اس کی انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا، جو اس رات آتے وقت اس نے حرم کے ہاتھ سے اتار لی تھی۔ اس ایک مہینے میں ایک پل بھی نہیں تھا جب اس نے حرم کو یاد نہ کیا ہو۔ وہ اس کے ساتھ گزاری ایک رات بھول ہی نہیں پایا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کو سائڈ پر کیا اور مسکرایا۔ کچھ ہی دیر میں اسے پاکستان میں ہونا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہاں سے جاتے ہی پہلے اپنے اور حرم کے نکاح کے بارے میں بتائے گا اور اپنے باپ سے کہے گا کہ وہ ان کی رخصتی کروا دیں۔ امی، حرم کہاں ہے؟ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی نا؟ زینب اپنے تایا کو چائے دے رہی تھی کہ اپنی ماں کو اکیلے گھر میں داخل ہوتے دیکھ زینب نے پوچھا تھا۔ مر گئی وہ۔ آئندہ کے بعد مجھے اس لڑکی کا اس گھر میں کوئی ذکر نہیں چاہیے، اور اگر تم نے ذکر کیا بھی تو یاد رکھو تمہارے لیے بھی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گی۔ وہ غصے سے کہہ کر کمرے کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ مجید صاحب نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر فائزہ بیگم کے پیچھے گئے۔ فائزہ، کیا کہہ رہی ہو یہ؟ جوان بچی کو کہاں چھوڑ آئی ہو؟ مجید صاحب کی بیوی فائزہ بیگم کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ نہ پوچھے بھابی کہ میں اسے کہاں چھوڑ آئی ہوں، بس یہی سوچے کہ عزت پر داغ لگنے سے میں نے بچا لیا۔ اب کبھی وہ آپ کو کہیں دکھتی بھی تو اسے پہچاننے سے انکار کر دیجیے گا۔ میری ایک ہی بیٹی تھی اور وہ ہے زینب، بس۔ فائزہ بیگم کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ فائزہ بیگم انہیں تھکی اور ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے فی الحال انہیں اکیلا چھوڑنا ہی مناسب سمجھا تھا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب رات میں سب کھانے پر جمع ہوں گے تو وہ ان سے پوچھیں گی کہ آخر وہ حرم کو کہاں چھوڑ کر آئی ہیں۔ رات کھانے کا وقت ہوا تو سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ شازل گھر میں داخل ہوا اور اس نے سب سے یک زبان سلام کیا۔ کھانے کے ٹیبل پر حرم کو ڈھونڈا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن حرم کہاں ہے؟ لگتا ہے کمرے میں ہے، میں اسے بلا کے لاتا ہوں۔ کسی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ کہہ کر حرم کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ حرم کو دیکھنے کا سوچ کر ہی اپنی ساری تھکان بھول چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے حرم کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، کمرہ خالی تھا۔ وہ واش روم میں گیا، لیکن واش روم بھی خالی تھا۔ حرم کہاں ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور کمرے سے باہر نکلا تھا اور سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ مما، حرم کہاں ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کے پیپرز ختم ہو چکے ہیں، تو آج گھر پر کیوں نہیں ہے؟ کہاں گئی ہے وہ؟ آہستہ آہستہ اس کی فکر مندی اب غصے میں بدلنے لگی تھی۔ چلی گئی ہے وہ یہاں سے، فائزہ بیگم تلخ لہجے میں بولی تھی۔ لیکن کہاں؟ شازل نے حیرانی سے پوچھا۔ سب لوگ فائزہ بیگم کی طرف متوجہ تھے۔ جہاں بھی گئی ہے اسے جانے دو، لیکن اب اس کا ذکر اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے، وہ غصے سے بولی تھی۔ لیکن کیوں چاچی، کیوں نہیں ہونا چاہیے اس کا ذکر؟ بتائیں کہاں ہے وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ زینب اپنی جگہ پر اچھلی تھی اور اس نے فہیم کا ہاتھ تھام لیا۔ فہیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا تھا، جبکہ مجید صاحب فہیم کی حرکت دیکھ چکے تھے اور وہ مسکرائے تھے۔ وہ کسی کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور ایسی بد کردار۔ چاچی، شازل دھاڑا تھا، جبکہ فائزہ بیگم وہیں خاموش ہو گئی تھی۔ بد کردار نہیں ہے میری بیوی، شازل نے کہا تو وہاں موجود سب لوگوں کو یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے ان پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو، ماں سوائے 2 لوگوں کے۔ آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ حرم ایسی ہو سکتی ہے؟ کیا حرم نے آپ کو نہیں بتایا؟ وہ افسردگی سے بولا تھا۔ کیا نہیں بتایا؟ فائزہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں نے حرم سے نکاح کیا تھا۔ نکاح ان حالات میں ہوا کہ میں آپ لوگوں کو بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن میں نے سوچا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں آپ لوگوں کو سب سچ بتا دوں گا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے، وہ غصے سے کہتا وہاں سے نکلا، جبکہ پیچھے سب لوگ ساخت ہو گئے تھے۔ حرم اور شازل کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن کب؟
वहाँ تو کسی کو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ شازل نے سڑکوں کی دھول چھان ماری تھی، لیکن حرم اسے کہیں نہ ملی تھی۔ شازل کا سیکریٹری بھی اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ کہیں مل ہی نہیں رہی تھی۔ شازل نے حرم کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کروائی تو آخری لوکیشن اس کے دوست کے گھر کی تھی، لیکن حرم وہاں پہ بھی نہ تھی۔ نہ جانے کہاں تھی وہ کتنی بڑی غلطی کر گزرا تھا۔ اسے پہلے ہی اپنے گھر والوں کو بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ اگر اس نے پہلے ہی بتا دیا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا کہ اچانک ہی ایک نمبر سے میسج آیا تھا۔ بیوی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ شازل نے فوراً کال کی، لیکن آگے سے کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی۔ شازل نے میسج ٹائپ کیا، ہاں لیکن تمہیں کیسے پتا؟ تمہیں اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے پتا ہے تمہاری بیوی تمہارے فارم ہاؤس پر ہے۔ مقابل نے بتایا تھا وہ موبائل پھینکتا اپنے گاڑی فارم ہاؤس کے راستے پر ڈال چکا تھا۔ وہ جیسے ہی فارم ہاؤس پر داخل ہوا تو اس کی سماعتوں میں کسی کی سسکیاں گونجی تھیں۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے اسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ایک کمرے کی طرف بڑھا تھا، جہاں سامنے ہی وہ بیڈ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی چمک آ گئی تھی اور وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے اپنے سینے سے لگائے دیوانہ وار اس کا چہرہ چومنے لگا تھا۔ اسے 1 مہینے میں کتنی محبت کی تھی اس نے اس چہرے سے، کتنا یاد کیا تھا، کتنا تڑپا تھا اسے محسوس کرنے کے لیے۔ حرم نے غصے سے اسے خود سے دور جھٹکا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں پر؟ بتائیں مجھے کیوں آئے ہیں؟ آپ کی وجہ سے آج میری ماں نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی۔ وہ مجھے جانتی ہی نہیں ہے۔ میری ماں کو آج آپ نے مجھ سے چھین لیا۔ باپ کا سایہ تو پہلے ہی میرے سر سے چھن چکا تھا، لیکن آج مجھ سے میری ماں بھی دور ہو گئی، صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ مجھ پر کبھی یقین نہیں کریں گی۔ آپ تو خوش ہو گئے نا، کیونکہ ہمیشہ میں نے آپ سے بنا ڈرے بات کی تھی، اور اب آپ سب کے سامنے مجھے دھتکارنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ غصے سے چیخی تھی، جبکہ آج اس کا غصہ کرنا، چیخنا شازل کو بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنا یاد کیا تھا اس نے اس آواز کو۔ جب بھی وہ حرم کو کال کرتا تو وہ اس کی کال نہ اٹھاتی اور وہ بس اپنے گھر والوں سے بات کر لیا کرتا تھا۔ بس اب میری بات سنو۔ اس نے نرمی سے حرم کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ حرم نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے حصار سے نکل نہ پائی اور آواز رونے لگی۔ آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک لڑکی کا انکار اسے زندگی کے اس دوراہے پر لا کھڑا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر والوں کی نظروں میں گر جائے۔ مما نے سب کو سچ بتا دیا ہوگا، سب لوگ مجھ سے نفرت کریں گے۔ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں ایک انجانا پن دیکھا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مر رہی ہوں، مجھے سانس نہیں آ رہا، اور یہ سب کچھ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے، صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی، جبکہ اس کا رونا اب شازل کو تکلیف دے رہا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں سب ٹھیک کر دوں گا، شازل نے نرمی سے کہہ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا اور پھر اسے اپنے ساتھ لیے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا، جبکہ حرم اب بھی مسلسل رو رہی تھی۔ گاڑی گھر کے باہر رکی تو حرم نے شازل کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس میں تو ہمت ہی نہ تھی کہ وہ اب گھر والوں کا سامنا کر سکے۔ میں نے کہا نا میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو میرے ساتھ، شازل نے کہہ کر حرم کو گاڑی سے باہر نکالا تھا اور اس کو اپنے ساتھ لگائے گھر میں داخل ہوا۔ سامنے ہی فائزہ بیگم، تہمینہ بیگم اور مجید صاحب بیٹھے تھے، جبکہ فہیم اور زینب ایک سائڈ کھڑے تھے۔ حرم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اس 1 مہینے میں وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ زینب نے آگے بڑھ کر حرم کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کا چہرہ صاف کیا، جبکہ زینب کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے تھے۔ فائزہ بیگم اٹھ کر حرم کی طرف بڑھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا؟ وہ شکوہ آمیز نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ کر بولی، اور پھر واپس زینب کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ کیا تمہیں اپنی ماں پر یقین نہیں تھا، یا تم ڈرتی تھی اپنی ماں سے کہ تم اپنے نکاح کے بارے میں مجھے بتاؤ گی تو میں یقین نہیں کروں گی؟ انہوں نے پوچھا تو حرم نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شازل نے حرم کو زینب سے الگ کیا اور اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بس اب رونا بند کرو، میں سب کو بتا چکا ہوں کہ ہم نکاح کر چکے ہیں۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس وقت میں غصے میں تھا۔ تم جو چاہو مجھے سزا دے سکتی ہو، لیکن اس طریقے سے رو کر خود کو ہلکان نہ کرو۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کر کے بولا تھا، جبکہ وہاں کھڑا ہر فرد اس کے اس قدر نرمی سے پیش آنے پر منہ کھولے حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی کو آرام کی سخت ضرورت ہے، میں اسے اپنے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں، اس کا کھانا کمرے میں بھیج دیجیے گا۔ شازل نے یہ کہہ کر باحق ملکیت حرم کا ہاتھ پکڑا تھا
اور اس کو ان سب کے درمیان سے ہی اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ فائزہ بیگم نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تہمینہ بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھی تو بولی، تمہیں تو یہی چاہیے تھا کہ تمہاری بیٹیاں یہیں اس گھر میں رہیں، تبھی تو تم نے پہلے حرم اور شازل کے نکاح کے بارے میں سوچا تھا۔ جو تم چاہتی تھی وہ تو ہو گیا ہے، اب کیوں فکر کرتی ہو؟ تہمینہ بیگم نے کہا تھا۔ فائزہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے۔ میں نے ایک دفعہ بھی اپنی بیٹی کے صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا، یوں تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی۔ مجھے اسے بولنے دینا چاہیے تھا، اسے صفائی دینے کا موقع دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے کیا کیا؟ اسے یوں ہی بیچ راستے میں چھوڑ کر یہاں پر آ گئی۔ وہ مجھ سے نفرت کرے گی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، فائزہ، اولاد کبھی ماں باپ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ وہ وقتی طور پر بدگمان ضرور ہوتی ہے، لیکن نفرت اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ وہ تم سے ناراض ہوگی، غصہ ہوگی، لیکن مان جائے گی۔ صبح بات کرنا ہے اس سے، اور میں بھی شازل کے کان کھینچوں گی کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا۔ تہمینہ بیگم نے کہا تو فائزہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تھوڑی دیر سب ایک ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ حرم جب سے کمرے میں آئی تھی مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ شازل اس کے پاس بیٹھا اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم نے دیکھا چاچی اب تم سے غصہ نہیں ہے۔ شازل نے نرمی سے اس کا چہرہ صاف کر کے بولا تھا۔ لیکن یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے نا؟ وہ غصے سے دھاڑی تھی، جبکہ شازل بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کہاں وہ چاہتا تھا کہ حرم اس سے ڈر کر رہے، اور اب بار بار وہ اس کے غصے سے خود ہی ڈر رہا تھا۔ اٹھ کر چلے جائیں کمرے سے باہر، مجھے شکل نہیں دیکھنی آپ کی۔ حرم غصے سے دھاڑی تھی۔ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، لیکن پھر تم کھانا، آپ چلے جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کھانا کھاؤں تو کمرے سے باہر چلے جائیں۔ وہ شازل کی بات کاٹ کر بولی تھی، اچھا ٹھیک ہے، باہر جا رہا ہوں، لیکن میں جب واپس آؤں گا تو کھانا ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ کہہ کر کمرے کے خارجی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں سے نکلتا وہ چلا گیا۔ صبح سے وہ بھوکی تھی، کچھ دنوں سے تو وہ بالکل ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی تھی، اور آج تو اس نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور کھانا کھانے لگی۔ جیسے ہی 2-3 نوالے اس نے لیے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم میں بھاگی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتے شازل نے اسے واش روم کی طرف بھاگتے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً کمرے میں داخل ہوا اور واش روم میں آ کر اس کی کمر سہلانے لگا تھا۔ کیا ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ شازل نے پوچھا تو حرم نے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا میرے قریب نہیں آئے، چلے جائیں اب میرے سامنے سے۔ وہ غصے سے کہتی اپنا منہ صاف کر کے وہاں سے باہر نکلی تھی اور آ کر خاموشی سے کھانا کھانے لگی کہ شازل واش روم کی دیوار کے ساتھ لگ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ شازل نے واش روم کی دیوار سے ہٹ کر اس کی پلیٹ میں جھانکا۔ پھر سے تھوڑا سا کھایا ہے؟ حرم نے غصے سے چمچ پلیٹ میں پٹکا۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے، آپ کیوں میری جان کے پیچھے پڑے ہیں؟ چلے جائیں یہاں سے۔ شازل نے ایک لمبا سانس لیا اور نرمی سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے حرم کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں پر رکھا۔ اب بس، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ تم نے رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر لیا ہے اور تم دیکھ رہی ہو کہ تمہاری وجہ سے میں کتنا پریشان ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی ہے یہ میں جانتا ہوں اور میں اس پر شرمندہ ہوں۔ میں اس 1 مہینے میں تمہاری اس قدر کمی محسوس کی ہے کہ میں تم سے ہر بات پر ڈرنے لگا ہوں، تمہارے غصے سے، تمہاری نفرت سے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ شازل کی آنکھوں میں پہلی بار خلوص اور ندامت دیکھ کر حرم کی آنکھوں میں موجود برف پگھلنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ وہ جس شخص سے نفرت کر رہی تھی اس میں اس کا بچہ پل رہا ہے۔ مما سے بات کریں، انہیں یقین دلائیں کہ یہ سب میری نہیں آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ حرم کا لہجہ غصے سے ہٹ کا دھیما اور شکوہ آمیز ہو چکا تھا۔ ہاں میں بات کروں گا، ابھی کروں گا، تم بس کھانا کھاؤ، دیکھو اس بچے کو بھی تو طاقت چاہیے نا۔ وہ نرمی سے حرم کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر بولا تھا۔ حرم نے سر جھکایا، کچھ لمحے خاموش رہی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں کھا سکتی، آپ یہیں رہیں گے تو میں نہیں کھا سکتی۔ شازل ہلکا سا مسکرایا۔ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا، یہیں بیٹھا تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے اسی کی بات کا الٹا جواب دے کر اپنے ہاتھ سے ایک نوالا توڑا اور اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ یہ ایک نوالا کھا لو، تم کمزور ہو رہی ہو۔ حرم نے آنسو صاف کیے، گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اس کے ہاتھ سے نوالا لے لیا۔ شازل کی آنکھوں میں ایک دم خوشی کی چمک آ گئی تھی۔ اس نے پھر ایک اور نوالا اس کی طرف بڑھایا۔ حرم نے اب کی بار بھی نوالا کھا لیا۔ بابا، کیا آپ کبھی انہیں یہ نہیں بتانے والے کہ حرم کو فارم ہاؤس پر آپ نے اور سیکریٹری نے پہنچایا تھا؟ فہیم نے مجید صاحب کو پرسکون بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ کبھی نہیں، اور نہ تم بتانا۔
مجید صاحب نے مسکرا کر کہا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس دن کا منظر لہرایا جب سیکریٹری ان کے پاس آیا تھا۔ سر، شاہزر سر نے حرم سے نکاح کا کر لیا ہے، سیکریٹری نے بتایا تو مجید صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ سر، میں مجبور تھا، اس وقت میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا لیکن اچانک ہی یہ سب کچھ ہوا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکا لیکن یہی سچ ہے۔ پہل تو مجید صاحب کو بہت غصہ آیا تھا کہ شازل نے حرم سے زبردستی نکاح کیا ہے، لیکن پھر وہ پرسکون ہو گئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شازل جلدی ہی حرم کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لے گا، اور وہ خود بھی تو یہی چاہتے تھے۔ اور آج بھی فائزہ بیگم حرم کو اکیلا چھوڑ کر گھر آ گئی تھی تو پیچھے سے مجید صاحب نے حرم کا موبائل ٹریس کر کے حرم کو بحفاظت فارم ہاؤس پہنچا دیا تھا تاکہ شازل خود اس معاملے کو ہینڈل کرے۔ اس لیے وہ بے حد پرسکون تھے، اور شازل کے حقیقت بتانے پر بھی انہوں نے کوئی رد عمل نہ دیا تھا۔ شازل کا سیکریٹری کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ شازل کو پتہ چلے کہ وہ مجید صاحب کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ وہ شازل کی ایک ایک حرکت کی خبر انہیں دیتا تھا، اسی لیے مجید صاحب نے شازل کو کبھی سچ نہ بتانے کا سوچ لیا تھا، اور اسی دن سے فہیم بھی اس حقیقت سے اچھے سے واقف تھا۔